اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پر صبح و شام نعمتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی بارش فرماتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ واقعہ ہی آپ کی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا، اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو، پر آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر یوسف کی کوئی بہن ہوتی تو وہ اسے کبھی کنویں میں پھینک کر نہ آتی۔ اس دنیا میں ماں کے بعد اگر کوئی عورت تمہیں ماں کی طرح پال سکتی ہے تو وہ تمہاری بڑی بہن ہے۔ حکیم لقمان نے کہا تھا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اگر کوئی آپ کے اور کسی دوسرے شخص کے درمیان انتخاب کو لے کر کشمکش کا شکار ہو تو کبھی بھی خود کو نہ چننے دیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر آپ ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مشکلات کے بعد تن تنہا اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی تلخ باتوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: قبرستان میں ہنسنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، نماز قضا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتے ہیں، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔
حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ کہتے ہیں قدرت کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہیں بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جائیں اور چلتے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعے اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ جب خاموشی وجود میں اترتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر پاتا۔ انسان خود سے خاموشی نہیں اوڑھتا، حالات و واقعات چپ کروا دیتے ہیں۔ تعلق کچھ روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیں کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جن تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنے، خوش فہم نہیں۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوانہ بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سخت چھین جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز سے بیزار رہتے ہیں۔
ہاں میں ان میں سے ایک ہوں۔ جب آنکھوں سے بے سبب آنسو آنا شروع ہو جائیں تو وہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے اسے کس بات کی خوشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے